بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں اسلامی جنگجوؤں کی سیریل میں ہم طارق بن زیاد کی 14 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کل ہم بات کر رہے تھے کہ رازرک نے جب بتایا طریف بن مالک کو کہ آج مقابلے کا دن ہے، تو طریف بن مالک نے رازرک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے رازرک، میں اب تمہارے ساتھ موت کے اس میدان میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ رازرک اٹھ کر طریف بن مالک کے قریب آیا اور اس کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے ابن مالک، جو کوئی بھی نیا تیغ زن اس میدان میں اترتا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کا طریقہ کار عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے نیچے درجے کے تیغ زن ہوتے ہیں ان سے اس کا مقابلہ شروع کرایا جاتا ہے، اور اگر وہ جیتتا ہے تو اس سے آہستہ آہستہ اونچے تیغ زنوں سے مقابلہ کرنے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ لیکن اے طریف بن مالک، میں تمہارے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہونے دوں گا۔ میں اسپانیہ کے بادشاہ عطیشہ کے سامنے تمہاری بہت تعریف کروں گا۔ اس طرح میں اس کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس میدان میں جو تیغ زن آج تک مقابلہ کرتے رہے ہیں، ان میں جو پہلے اور دوسرے نمبر پر آنے والے ہیں، صرف ان دو کے ساتھ ہی تمہارے مقابلے ہیں۔ اگر تم ان دونوں کو باری باری اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر سن رکھو، اسپانیہ کے اندر تم سے بڑھ کر کسی اور کی قدردانی اور عزت افزائی نہ ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اسپانیہ کے بادشاہ عطیشہ نہ صرف یہ کہ تمہیں مال اور دولت سے نواز کر رکھ دے گا، بلکہ تمہاری حیثیت سے اس کے بہترین اور ہر دل عزیز سرداروں جیسی ہو کر رہ جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد رازرک تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وہ دوبارہ طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اے ابن مالک، میں تم پر یہ ایک اور انکشاف کروں، وہ یہ کہ تیغ زنی کے ان مقابلوں میں ہمیشہ اول آنے والا ایک انتہائی خوبصورت اور قد اول اسپانی جوان ہے۔ اس کا نام رومیر ہے۔ اسپانیہ کا بادشاہ عطیشہ اس رومیر کی بے حد عزت افزائی کرتا ہے، اور اس رومیر کو بادشاہ نے اپنی بیٹی کا تیغ زنی کی تربیت کے لیے استاد اور اتالیق مقرر کر رکھا ہے۔ اور اے ابن مالک، اسپانیہ کے بادشاہ عطیشہ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام اکیلما ہے۔ یہ ابھی نو عمر ہے، اور اس جسے خوبصورت اور حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ یہ اکیلما رومیر سے محبت کرتی ہے، جبکہ میں بھی اس اکیلما کو پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس سے شادی کروں، لیکن اکیلما مجھے ناپسند کرتی ہے اور مجھ سے ہمیشہ نفرت کا اظہار کرتی چلی آئی ہے۔ لیکن میں نے عہد کر رکھا ہے کہ ہر صورت میں اس اکیلما کو حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ اس اکیلما کو رومیر پر بڑا فخر اور گھمنڈ ہے کہ وہ اسپانیہ کا اول نمبر کا تیغ زن ہے۔ اے ابن مالک، اگر تم آج اس کے مقابلے میں رومیر کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر دو گے تو پھر اس اکیلما کا سارا گمان، سارا فخر ٹوٹ کر رہ جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ اسے رومیر سے پہلے والی محبت اور چاہت نہ رہے گی۔ اس طرح شاید میں اکیلما کو حاصل کرنے کا کوئی طریقہ اور ہیلا نکال لوں۔ رازرک جب خاموش ہوا تب طریف بن مالک نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے رازرک، تمہاری باتوں سے مجھے یاد آیا، میرے پاس کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلورنڈا کے نام اس کے باپ کے خط کے علاوہ اس کے لیے کچھ سامان بھی ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ یہ خط اور سامان میں کیسے اور کس جگہ سے اس کو حوالے کروں۔ اس پر رازرک نے اور زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ سامان اس کے حوالے کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ کاؤنٹ جولین کی بیٹی شاہی رسم و رواج کی تربیت کے لیے شاہی محل میں ہی رہ رہی ہے، اور آج تیغ زنی کے مقابلے میں دیکھنے کے لیے وہ بھی میدان میں آئے گی۔ لہٰذا تم اس کا سامان اور اس کے نام، اس کے باپ کا خط اپنے ساتھ لے چلو، اور یہ دونوں چیزیں ہم موت کے اس میدان میں ہی اس کے حوالے کر دیں گے۔ اور وہاں اے ابن مالک، میں تم پر یہ بھی انکشاف کروں کہ یہ کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلورنڈا اسپانیہ کے بادشاہ عطیشہ کی نواسی بھی ہے، کیونکہ عطیشہ کی بڑی بیٹی کاؤنٹ جولین کی بیوی ہے۔ عطیشہ کی 2 بیویاں تھیں، ایک مر چکی ہے اور اس سے صرف 2 بیٹے شانجا اور جیوس ہیں، اور دوسری بیوی ابھی زندہ ہے، اس کا نام الیانیا ہے۔ اس بیوی سے عطیشہ کے ایک بیٹا اور 2 لڑکیاں ہیں۔ بیٹے کا نام یورا ہے، اور دونوں بیٹیوں میں سے ایک تو اکلیما ہے جسے میں پسند کرتا ہوں، دوسری بیٹی وہ ہے جس کی شادی سبتا کے حاکم کاؤنٹ جولین سے ہو چکی ہے۔
جس کی بیٹی فلورنڈا کے لیے تم سامان اور خط لے کر آئے ہو۔ ذرا رک کر رازرک نے پھر کہنا شروع کیا، سنو ابن مالک، گو اکلیما فلورنڈا کی خالہ ہے، لیکن فلورنڈا بھانجی ہونے کے باوجود اپنی خالہ اکلیما سے عمر میں بڑی ہے۔ دونوں ہی غیر معمولی طور پر ہم شکل ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کی خوبصورت بھی ہیں۔ اس وقت اسپانیہ کے اندر 2 ہی لڑکیاں ہیں جنہیں میں پسند کرتا ہوں اور جن میں سے شادی کرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ ایک یہ اکلیما ہے اور دوسری کا نام لونا ہے، جو اسپانیہ کے ایک رئیس اور سردار کی بیٹی ہے اور جو مجھے پسند بھی کرتی ہے۔ اس کا باپ سے بھی میری بات چیت ہو چکی ہے، عنقریب اس لونا کی شادی مجھ سے ہو جائے گی، لیکن یہ جو اکلیما ہے یہ مجھ سے انتہا درجے کی نفرت کرتی ہے اور میں عزم کر چکا کہ ایک نہ ایک روز اسے اپنے سامنے ضرور جھکا کر رہوں گا۔ اے ابن مالک، میں تم پر یہ بھی انکشاف کر دوں کہ اسپانیہ کے بادشاہ اتیشا کے وہ بیٹے جن کے نام شانجا اور جیوس ہیں اور جن کی ماں مر چکی ہے، وہ بھی ان دنوں اتیشا کے خلاف ہو چکے ہیں، اس لیے کہ وہ عمر میں بڑے ہیں، جبکہ اتیشا نے ان دونوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے چھوٹے بیٹے اور اکلیما کے بڑے بھائی یوراکا کو اپنا ولی عہد مقرر کر رکھے۔ یہ شانجا اور جیوس بھی میرے گہرے دوست اور وفادار ہیں۔ یہ دونوں چاہتے ہیں کہ ولی عہدی کا مرتبہ حاصل کرنے میں اتیشا کے خلاف ان کی مدد کروں، پر میں ابھی تک ان کی ان خواہشوں کا ساتھ نہیں دے رہا۔ پر اے ابن مالک، تو چھوڑ ان باتوں کو، جو سامان تم نے اتیشا کی نواسی اور کاؤنٹ جولین کی بیٹی کے لیے حوالے کرنا ہے وہ لے لو، تاکہ میں ہم موت کے میدان کی طرف چلے۔ طریب بن مالک نے فوراً وہ خط اور سامان لے لیا جو اس نے فلورنڈا کے حوالے کرنا تھا۔ پھر دونوں اس رہائش گاہ سے باہر نکلے۔ طریب بن مالک نے اپنی رہائش گاہ کو باہر سے قفل لگا دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے حشیم اور پریم کو بھی اپنے ساتھ لیا اور موت کے میدان میں داخل ہونے کے لیے دائیں طرف مڑنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد طریب بن مالک اور رازرک حشیم اور پریم کے ساتھ موت کے میدان میں داخل ہوئے۔ طریب بن مالک نے دیکھا کہ گولائی میں وہ ایک وسیع اور بہت بڑا میدان تھا، جس کے چاروں طرف پتھر کی سیڑھیاں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ میدان کی شمالی طرف پتھروں سے بنائی ہوئی ایک بلند شاہ نشین تھی۔ اس شاہ نشین کو لکڑی کے خوبصورت تختوں سے ڈھانپنے کے بعد اس کے اوپر نرم اور دبیز رنگ کے قالین ڈال دیے گئے تھے، اور اس شاہ نشین پر اسپانیہ کے بادشاہ اتیشا اور اس کے اہل خانہ کے بیٹھنے کا بہترین اور عمدہ انتظام کیا گیا تھا۔ اور جب وہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ میدان کی چاروں طرف سے میدان کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ وسیع اور عریض میدان کچا کچ بھر گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسپانیہ کا بادشاہ اتیشا بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ میدان میں داخل ہوا اور شاہ نشین پر بیٹھ گیا۔ اس موقع پر رازرک نے طریب بن مالک کو مخاطب کرتے کہنا شروع کیا کہ اے ابن مالک، اوسط میں جو ادھیڑ عمر کا شخص بیٹھا ہوا ہے وہ اسپانیہ کا بادشاہ اتیشا ہے۔ اس کے دائیں طرف اس کا بیٹا اور ولید عہد یوراکا ہے۔ اس یوراکا کے ساتھ اتیشا کی بیوی اور یوراکا کی ماں الیانا ہے۔ الیانا کے پہلو میں حسین الکلیما ہے اور اکلیما کے ساتھ کاؤنٹ جولین کی بیٹی اور اکلیما کی بانجی فلورنڈا بیٹھی ہوئی ہے، جبکہ اتیشا کے بائیں طرف اس کے دونوں بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے نام شانجا اور جیوس ہیں، جن کی ماں مر چکی ہے، اور جن دونوں کو نظر انداز کر کے اس اتیشا نے اپنے چھوٹے بیٹے یوراکا کو ولی عہد مقرر کیا ہوا ہے۔ طریب بن مالک نے دیکھا اسپانیہ کے بادشاہ اتیشا کی نوعمر اور نوخیز بیٹی الکلیما صبح کی جل پریوں جیسی حسین غزل کے روپ جیسی خوبصورت، گل ہٹنی کے لوچ میں جیسی شکیلا شاعر کی سوچ جیسی جمیلہ، موسم بہار کی لذتوں جیسی نہال، مسرتوں کے سرور جیسی مطمئن، خوشبو کی سفر جیسی دلنشین، تاروں کی قندیل کی طرح پرکشش نقاب، ظرفشاہ کی مانند خوشگوار، خوشیوں کے مہکتے پھولوں جیسی دلنواز، اور محبت کے گیت اور فطرت کے حسن جیسی خوش اندام تھی۔ اور اکلیما کے ساتھ بیٹھی عمر میں اس سے بڑی اس کی بھانجی اور سبتا کے حاکم کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلورنڈا بھی نہ صرف یہ کہ شکل میں حیرت انگیز طور پر اکلیما ہی سے ملتی جلتی تھی، بلکہ وہ اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی اور دل نوازی میں بھی اکلیما ہی کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اس موقع پر رازرک اپنی جگہ سے اٹھ کر اس شہر نشین کے سامنے آیا جس پر اسپانیہ کے بادشاہ اتیشا اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ پھر رازرک نے مؤدب ہو کر
اور اپنی گردن کو خم کرتے ہوئے عتیشہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا، اے بادشاہ، آج کے اس مقابلے میں میدان کے اندر ایک نیا خونخوار جوان اور تیز زن لایا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ اس نئے تیز زن کا مقابلہ صرف ان دونوں جوانوں سے کرایا جائے جو ہمیشہ ان مقابلے میں اول اور دوم آتے رہے۔ تو دوستو، یہیں پہ ہم رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی اگلی قسط 15 نمبر اسی جگہ سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔